اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیہ الطاف صاحبہ، یہ پبلک ہیلتھ فزیشین ہے. ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو. ڈاکٹر نوشین، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ذرا بتائیے گا کہ اس وقت کیسے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پولیو کیمپین جو ہے اس کو شروع کرنا چاہیے. کرونا کی وجہ سے جو 4 مہینے ساری انرجیز اور فوکس کرونا پہ رہا، تو کتنا کوئی ہم کہہ سکتے ہیں نقصان یا جو پولیو کیمپین ہے اس کو نقصان پہنچا ہے اس کی وجہ سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عارفہ. بہت سارے ایشوز کو تو آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کر دیا ویری رائٹلی. پولیو کیمپین آلریڈی ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ آپ کو پتہ جس طرح ریفیوزل ریٹ اس کا بہت ہائی تھا. لوگ گھبراتے تھے اپنے بچوں کو پلانے سے، اسپیشلی جو ٹرائبل اور ریموٹ ایریاز ہیں. پھر ہمارے پاس اناسیسیبلٹی آف ایریاز کی ایک بہت بڑا ایشو تھی کہ دور دراز کے اور ان علاقوں میں پہنچنا. یہ کووڈ سے پہلے جو ہے یہ ہمارا دسمبر 2019 اور فیبروری 2020 میں ایک نیشن وائڈ کیمپینز ہوئی تھی جس کے ہمیں بہت اچھے ریزلٹس ملے تھے. پروگرام کے اویئرنیس پروگرامز جو کیے گئے تھے اس کی وجہ سے ڈیفیوزل ریٹ جو تھا وہ بڑی مارکیٹلی ڈکریز کیا تھا. اور جو ٹارگیٹڈ ہم نے اپنے بچوں کا جو ایک ٹارگیٹ بنایا ہوا تھا، ہم اس ٹارگیٹ کو نہ صرف اس کو اچیو کیا بلکہ اس سے تھوڑا سا اوپر ہم گئے تھے. تو یہ 2020 اور 2019 کی جو دونوں کیمپینز تھی اس کی کامیابی کے تناظر میں نظر آ رہا تھا کہ یہ 2020 میں ہم بہت سارے ٹارگیٹس اچیو کریں گے. پر انفارچونیٹلی کووڈ کی وجہ سے یہ جو 4 مہینے ہمیں ٹوٹل ایک بریک دینی پڑی، کیونکہ ظاہر ہے اس کے اندر ہمارے پولیو ورکرز کو بھی ہم نے سیف گارڈ کرنا تھا، سوشل ڈسٹینسنگ اور بہت ہمارے معاملات بھی دیکھنے تھے. تو اس بریک کی وجہ سے ڈیفینیٹلی فرق تو آیا ہے کہ جو تسلسل چل رہا تھا اور بڑا کامیابی سے وہ پولیو کیمپین آگے چل رہی تھی اس کو فرق پڑا ہے. مگر اب جو نئی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے اور یہ ہمارا ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ جو ہے اس کی جو سفارشات ہیں اس کے اندر اب یہ ہم نے پہلے چھوٹے اسکیل کے اوپر شروع کی ہے، جس میں ہم 169 ہائی رسک یوسیز کو آئیڈینٹیفائی جہاں پر ایکٹیو کیسز موجود تھے، یہ ہم نے ان یوسیز کو آئیڈینٹیفائی کیا اور تقریباً 7 لاکھ اور 67,000 بچے جو ہیں وہ ان 5 جو ہائی رسک ڈسٹرکٹس ہیں ان میں آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں اور جن کو یہ پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. اور اس کی کامیابی آپ دیکھ لیں کہ یہ 5 دن کی کیمپین ہے، مگر پہلے 2 دن میں 45% جو ہے ہماری کوریج ہو گئی ہے. اس کے بعد اب انشاءاللہ تعالی اگست اور سپٹمبر میں جی اور ٹارگیٹڈ 2 کیمپینز ہوں گی. پھر نیشن وائڈ کیمپینز جو اصل افیکٹو ہمیں دکھائیں گی وہ اکتوبر، نومبر اور دسمبر. اس سال کے جو 3 مہینے اس میں پوری نیشن وائڈ کیمپینز ہوں گی جس میں تمام بچوں کو جو ہے پورے ملک کے تمام. جی ڈاکٹر سمیہ الطاف آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر نوشین، ڈاکٹر سمیہ الطاف بھی ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر سمیہ، آپ کے خیال میں پولیو کی جو یہ کیمپین ہے یہ ہمارے ملک کے اندر ہمیشہ ہی آسان نہیں رہی، کیونکہ لوگوں اٹیکس بھی ہوتے ہیں، تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے پولیو ورکرز کو. اس وقت جب کووڈ-19 سے بھی ہم اس وقت کوپ کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں ڈز دس میک دا کیمپین مور ڈیفیکلٹ؟ عارفہ، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. دیکھیے، کووڈ-19 نے تو ساری دنیا میں سب چیزیں ٹاپسی ٹروی کر دی ہیں. سو کلیئرلی یس تھنگس آر ڈیفیکلٹ. مگر پولیو کیمپین جو ہے جیسے آپ نے پہلے کہا کہ وہ تو پچھلے 30-40 سال سے چل رہی ہے اور ایگزیکٹلی اسی طرح چل رہی ہے. دیر ہیز بین نو ڈفرینس اینڈ نو چینج ان دا گورنمنٹ اسٹریٹجی اینڈ دا وے دا گورنمنٹ امپلیمنٹس اٹس پروگرام. ابھی 5 مہینے یا 6 مہینے یہ ڈیلے ہوا ہے تو نمبر آف پولیو کیسز ہیو ایمرجڈ. جب یہ کیمپین چل بھی رہی تھی پچھلے سال تو تب بھی اتنے کیسز پولیو کے جو تھے وہ آپ کے سامنے آ رہے تھے. So that should tell you a little bit that the campaigns are fine. یہ تو ایک طریقہ کار ہے اس طرح کی ایپیڈیمکس کے ساتھ ڈیل کرنے کا. But the campaign only has a little marginal effect on the outcome, کیونکہ جو آپ کی statistical coverage ہے وہ at best 60%, 70% ہے, and there are certain areas in the country جہاں پہ it is very very low.
سو اور ہمارے جیسے لوگ جو کہ اس کو فالو کر رہے ہیں انفیکشس ڈیزیز کنٹرول پروگرام کو بہت سالوں سے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں there are many researchers who have been writing about these issues and identifying local problems کہ جی ہمارے دیہی علاقوں میں اور ہمارے جو ایسی کمیونٹیز ہیں جہاں پہ اتنی زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے، وہاں پہ بہت ویکسین ہیزیٹنسی ہے اور پیرنٹل ریفیوزل ہے، تو اس کو ڈیل کرنا چاہیے. گورنمنٹ شوڈ ٹیکل دیٹ پرابلم اس کانٹیکسٹ میں کہ جس طرح کیا آپ کی کمیونٹیز ہیں، جس طرح کے آپ کے لوگ ہیں، جس طرح کے میسیجز ان تک پہنچتے ہیں اس طریقے سے. انفارچونیٹلی دیٹ از ناٹ ہیپننگ. ہم نے پچھلے سال لمز یونیورسٹی نے شاہد حسین فاؤنڈیشن کی فنڈنگ سے قصور ڈسٹرکٹ میں ایک بڑی ڈیٹیل ریسرچ کی تھی، جہاں سے جو ہم نے ڈیمانڈ سائڈ اور سپلائی سائڈ ایشوز کے اوپر کی تھی. سو وی فاؤنڈ دیٹ دے آر آن دا ڈیمانڈ سائڈ بھی بہت ساری پرابلمز ہیں کہ پیرنٹس کیوں ریفیوز کرتے ہیں. بالکل اینڈ آن دا سپلائی سائڈ آلسو. ڈاکٹر سمیہ ہمیں بریک لینا ہے. ناظرین یہاں پہ ہم ایک لیں گے چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر نوشین حامد سے اور ڈاکٹر سمیہ الطاف سے. ڈاکٹر نوشین، ڈاکٹر سمیہ الطاف نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ اگر ہم ابھی تک نہیں کامیاب ہوئے تو کیا ہمیں اپنی اسٹریٹجی میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا ہم نے کی ہے وہ تبدیلی؟ ویری رائٹ. یہ ہم لوگ تبدیلی کی بالکل ضرورت تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ پورے پروگرام کو جو ہے وہ ری ویمپ کیا گیا ہے. اس سے پہلے کبھی بھی جو ہماری روٹین امیونائزیشن ہے اس کے ساتھ پولیو پروگرام کو کولیبریٹ نہیں کیا گیا تھا، اور وہ انڈیویجولی سب کام کرتے تھے. تو اب جو نئی اسٹریٹجی ہے اس میں 2-3 پوائنٹس آپ کو بریفلی بتا دیتی ہوں. سب سے زیادہ یہ کہ ہم نے روٹین امیونائزیشن کے ساتھ اس کو اکٹھا کیا ہے، اور اس سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ فرق پڑے گا. دوسری چیز یہ کہ جو ہم صرف قطروں کے اوپر جو تھی ہم اس پہ فوکس کرتے تھے، مگر در حقیقت یہ کہ ہم نے وہ فیکٹرز بھی دیکھنے ہیں جو امیونٹی لیولز ہیں اور جو ہائیجینک کنڈیشنز جو ہیں جس کی وجہ سے یہ پولیو جو ہے وہ پھیلتا ہے بچوں میں. تو ایک انٹیگریٹڈ پیکیج جو ہے وہ اب بنایا گیا ہے، جس کے اندر ہم ساری چیزوں کو ایڈریس کریں گے، جس میں بیسک ہیلتھ سروسز ہیں، سیف واٹر ہے، سینیٹیشن ہے، بچوں میں جو میل نیوٹریشن ہے. تو ان ساری چیزوں کو، کیونکہ جس طرح یہ کیسز اسٹڈی کیے گئے تو ان کے اندر جو فیکٹرز تھے کہ کون سے بچے افیکٹ ہوئے اور کن ایریاز میں کون سا ایشو تھا جو ہائی رسک یوسیز بنی ہے، تو ان ساری چیزوں کو اب آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، اور ایک ون ٹیم اپروچ جو ہے وہ اب اپنائی جا رہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ٹوٹل ایک چینج کی گئی ہے اسٹریٹجی، اور ان ساری چیزوں کو انکلوڈ کیا گیا ہے کہ واٹ ور دا ریزنز پولیو کے پھیلنے کے، ہم نے ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے. تو اس سے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ایک ڈفرینٹ اپروچ لینے کی وجہ سے ٹیمز کو دوبارہ سے ریویمپ کیا گیا ہے، ٹریننگز کی گئی ہیں، اور ایک جس طریقے سے اس کو اب اپروچ لے رہے ہیں تو اس سے اٹ ول ڈیفینیٹلی میک اے ڈفرینس. بالکل صحیح. ڈاکٹر سامیہ، آپ نے پہلے بھی بہت ذکر کیا ہے، I'd like you to highlight it. لوکل کمیونٹیز کو کیا انوالو کرنے کی زیادہ ضرورت ہے؟ دیکھیے عارفہ، بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا. ویئر از دیٹ اسٹریٹجی؟ ویئر آر دا ڈاکیومنٹس دیٹ ڈسکرائب دیٹ اسٹریٹجی؟ یہ تو گورنمنٹ ہر 4 سال 3 سال کے بعد 2 سال کے بعد کہہ دیتی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. بٹ دا فیکٹ ریمینس دیٹ پانی کو بھی صاف کیا ہے، فلاں چیز کی ہے. ابھی تک آپ کو پتہ ہے دیٹ 40% آف دا پیپل ان پاکستان ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو کلین ٹو واٹر اور ٹو سوپ. 30% آف دا پیپل پریکٹس اوپن ڈیفیکیشن، وہ باہر پخانہ پیشاب کرتے ہیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ وہاں پہ کھیلتے ہیں. سو یو نو the issue of taking control of these kind of diseases is a much larger issue than just pumping qatras in babies' mouths. جو بچوں کو قطرے دینے سے بہت ساری چیزیں، مگر قطرے دینا بھی ضروری ہے. اور یہ جو قطرے دے رہے ہیں، I maintain, unless Dr. Sahiba is able to show me some documentation in which these changes have been highlighted and they're budgeted and responsibilities given to provincial and local governments. اگر وہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہو پائے گا. I'm telling you now, whatever good plans and whatever good intentions and whatever high hopes we have been hoping for the past 20 years of my professional life that I've been looking at this,
اور وہ اس ہوپ کی بنا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا. So I'm taking all of this that Dr. Saba is saying. I'm sure she means well, but I take this all with a big pinch of salt, because I feel کہ جو objective evidence ہمارے سامنے ہے, اگر آپ کی جو deficiencies highlighted ہیں by research, Aga Khan University has been doing research for the past 10 years. ہم نے LUMS نے پچھلے سال سے شروع کی ہے. اس میں definite areas بار بار وہی areas آتے ہیں which are deficient in the program. Those areas are not catered for. So how is the program going to improve? Not on hope. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ. ہمارے دو مہمان نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.